بہت سارے مشکل حالات آتے ہیں انسان پہ، ایسے ناممکن پریشانیاں اور ایسی مشکل گھڑیاں آ جاتی ہیں جن میں اللہ کے سوا انسان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا، انسان بیار و مددگار رہ جاتا ہے، خالق کائنات رب الارض والسماوات رب ذوالجلال کے علاوہ کوئی ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اور بعض اوقات پرسنل مسائل میں انسان دوسرے کو اپنا درد اور فریاد بھی نہیں سنا سکتا، تو ایسے معاملات میں، ایسے مشکل حالات اور تنگی کی گھڑیوں میں ایک مجرب وظیفہ اور بیش بہا قیمتی خزانہ آپ کے سامنے پیش خدمت ہے، اور وہ حدیث شریف کی روشنی میں پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن پاک میں 2 آیتیں ایسی ہیں جو میری امت کے لیے تمام معاملات اور مشکل حالات کے لیے کافی ہیں۔ وہ آیات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اور اس سے پہلے آپ کو سسٹم اور طریقہ کار بتا دیتا ہوں کہ یہ زوال کے ٹائم آپ پڑھو گے۔ اگر آپ کو کوئی غم، پریشانی یا کوئی قرض یا مرض، بلا یا وبا، کسی قسم کی مشکل گھڑی یا فی الفور مدد کی حاجت اور کوئی اللہ تعالیٰ کی نصرت اور ہیلپ ضرورت ہے، اور ہنگامی حالات سے ایسے دوچار ہیں کہ بالکل آپ بیار و مددگار ہیں، سب بے رخی کر گئے، سب دوست آپ کو چھوڑ گئے، سارے رشتے ناطے ٹوٹ گئے، اور اللہ کے سوا آپ کو کوئی سہارا نظر نہیں آ رہا، تو آپ رشتے کے لیے، شادی کے لیے، اولاد کے لیے، یا خوشی اور راحت کے لیے، بیماری کو صحت میں تبدیل کرنے کے لیے معجزاتی اور کرشماتی اگر آپ کوئی مشاہدہ دیکھنا چاہتے ہو تو قرآن پاک کی یہ 2 آیات ہیں، جن کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مشکلات میں اور تمام معاملات میں میری امت کے لیے 2 آیتیں کافی ہیں۔ وہ آیتیں ہیں پارہ نمبر 28 میں سورۃ الطلاق میں، سورۃ الطلاق میں 2 نمبر کی آیت اور 3 نمبر آیت آپ زوال کے ٹائم پڑھیں۔ زوال نصف النہار کو کہتے ہیں کہ بالکل دوپہر ہو، کڑکتی دھوپ ہو، اور سورج بالکل انسان کے سر پہ، آسمانی دنیا کے مابین، جس وقت نماز مکروہ تحریمی ہوا کرتی ہے اس وقت آپ پڑھیں، اور اس طریقے سے پڑھیں کہ باوضو رو بقبلہ آپ اتحیات کی شکل میں بیٹھ جائیں، اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنے کے بعد یہ آیت سٹارٹ کریں، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ یہ دونوں آیتیں آ گئی، لیکن آپ نے دوسری آیت جو سورۃ الطلاق کی ہے یہ بیچ میں سے شروع کرنی ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا سے، اور تیسری آیت پوری پڑھنی ہے۔ 111 مرتبہ آیت پڑھنے کے بعد آپ نے رب کے حضور اپنی درخواست پیش کرنی ہے، اپنا مشکل مسئلہ، اپنا سیکرٹ معاملہ اور دیرینہ سے دیرینہ حاجت، پرانی سے پرانی تمنا، آرزو اور مراد اللہ کے حضور پیش کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ایسی سنیں گے کہ آپ قرآن کا معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھ پاؤ گے۔ کسی طبیب کی، کسی عامل کی، عملیات کی دنیا میں کسی پیر کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ خود ہی پیر بنیں، آپ خود ہی اللہ تعالیٰ سے منوائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے مشکل کشاں ہیں، حاجت رواں ہیں، ہمارے خالق، مالک اور رازق اور پالنہار ہیں، اور وہ سب کی سنتے ہیں۔ بزرگان دین نے اس کی مثال یوں دی ہے کہ جیسے ہر بیج کے اندر صلاحیت اور توانائی ہے، اس کے اندر بنیادی طور پہ وہ چیز، وہ پودا، وہ پھل، وہ میوہ پیدا کرنے کی صلاحیت اور طاقت ہے۔ جیسے آپ کدو یا کریلا یا بھنڈی یا توری یا خربوز اور تربوز دیکھیں کہ اس بیج پہ محنت کی جائے، اس کی کاشتکاری، آبیاری، رکھوالی کی جائے، تو چند منٹوں کے بعد، چند دنوں کے بعد اس کا پودا دیکھو گے اور کچھ عرصے کے بعد اس کا پھل کھاؤ گے۔ تو اسی طرح اس امت کا یہ طرح امتیاز اور خصوصیت ہے کہ امت محمدیہ کا ہر فرد ولی کامل ہے، پیر ہے، غوث، قطب، ابدال ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا منوانے والا مستجاب الدعوات ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ گناہ چھوڑیں، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی بغاوت چھوڑیں، فضولیات چھوڑیں، اور سب سے بڑی بات شرک اور بدعات سے پرہیز کریں، اور ہر قسم کے معاصی اور جتنی بھی نافرمانیاں ہیں، گناہ کبیرہ ہیں یا صغیرہ، ان کا بائیکاٹ کریں، اور شیطان کے سارے دندے چھوڑ دیں، اور اس کے بعد فرائض واجبات ادا کریں، حقوق اللہ، حقوق العباد کی ادائیگی کریں، تو پھر اللہ کے ولی ہو۔ ولی کامل کس کو بولتے ہیں؟ آج ہمارے معاشرے میں یہ ناسور ہے، یورپی جراثیم ہے یا غیر مسلموں کی ہمارے اوپر محنت ہے کہ ہم اس کو پیر اور ولی مانتے ہیں جو رومال سے کبوتر نکالے، جو ہوا پہ چیل کی طرح، پرندے کی طرح اڑتا رہے،
اور جو مرد سے یا عورت سے انڈا نکالے یا ایسا کرتب دکھائے کہ نر مرغ سے انڈا نکالے یا کشتی کے بغیر، بحری جہاز کے بغیر دریا پہ سمندر پہ دوڑتا ہوا نظر آئے، تو بزرگ فرماتے ہیں کہ ہوا پہ تو کبوتر نہیں، چیل نہیں، کالا کوا بھی اڑتا ہے، تو وہ ولی کامل بن گیا۔ جن کے بھی سمندر کی لہروں کی نظر ہوتے ہیں، جن کے بھی آپ نے نہر میں اور دریا میں بہتے ہوئے دیکھے، تو جن کے اور مچھلیاں، یہ ولی کامل بن گئی۔ اشرف المخلوقات انسان کا اتنا بڑا درجہ ہے، اتنا بڑا رتبہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے سر پہ خلافت کا تاج سجایا ہوا ہے، اور بابا آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنا نائب قرار دیا ہے۔ تو جب اتنی بڑی خلافت تمہیں مل گئی اور تمہیں اللہ تعالیٰ نے اپنا نائب مقرر کر دیا، تو تمہاری ولایت میں اور مستجاب الدعوات ہونے میں کوئی شک نہیں، لیکن گناہ سے اور فضولیات سے، شرک و بدعات سے بائیکاٹ کرو اور اپنے آپ کو متقی اور پرہیزگار بناؤ، تو اللہ تعالیٰ تمہاری ہر دعا قبول فرمائیں گے۔ اس کے علاوہ عملیات کی دنیا میں اگر آپ کو کوئی مسئلہ، چاہے سیکرٹ ہو، پرسنل مسئلہ ہو، یا آپ کے اوپر بندش ہو، سحر، آسیب، یا کوئی بلا یا وبا یا چڑیل یا جنات کا سامنا ہو، ہمارے ساتھ واٹس ایپ کے نمبر پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ آپ کے لیے ہر وقت ہماری خدمات پیش ہیں، اور انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے آپ کی خدمت کے لیے ہم تیار ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔